السلام علیکم۔ بات کرتے ہیں پاکستان کے ڈراموں سے جو سیر کے 27 ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں انہوں نے دیکھتے ہیں کہ جو فجر ہے وہ ادھر ان کے گھر ہوتی ہے شیر کے، اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم شیر کا جو ہے نکاح کرتے ہیں، اور ادھر ان کے نکاح کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے ماں خوش ہوتی ہے کہ ہم نکاح کرتے ہیں۔ تو وہ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا باپ دکھاتی ہیں فجر کا اسی ساری چیزیں اکٹھی کر کے، تو وہاں پہ رکھ رہا ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں اس کو دلا دوں گا۔ تو ادھر سے اس کا چچا جو ہے وہ آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کیا کریں، کہ تو مرنے والے کی چیزیں نشانیاں اکٹھی کر رہا ہوں اور اس کو جلانے لگا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ بچی ہے، آپ نے 1 سال بعد اس سے بات کی تھی، تو بچی نے آپ کے پیار کے لیے سب کچھ کیا ہے، تو ایسے تو نہ کریں نا، اس طرح نہ کریں اس کے ساتھ، اس کو معاف کر دیں۔ کہتا ہے میں کبھی نہیں معاف کروں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ نا تاج بیبی کی زبان بول رہے ہیں، اس کی باتوں کو ہوا دے رہے ہیں تاج بیبی کی زبان کو، تو اس طرح سے نہ کیا کرو، آپ ایسے نہ کریں، اس کو معاف کر دیں۔ وہ کہتا ہے نہیں میں کبھی نہیں معاف کروں گی، تو اس کی چیزوں کو جلا دیتا ہے۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ جو اس کی ماں ہے شیر کی، وہ کہتی ہے کہ جلدی سے سب تیاری کرو، شیر کا نکاح ہے۔ تو ادھر سے اس کا چچا آ جاتا ہے، تو کہتا ہے کہ کس کا نکاح کرتے شیر کا؟ تو وہ کہتا ہے کس کے ساتھ؟ کہتا ہے فضل کے ساتھ۔ کہتا ہے کہ آپ دشمن کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرو؟ تو اس کا اوپر سے شیر آ جاتا ہے، اور شیر کہتا ہے کہ ہاں ہمیں عادت ہے دشمنوں کو گلے لگانے کی۔ تو پھر کہتا ہے کہ اس کو سمجھاؤ، کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنے دادا کا معاف کر دیا خون، اور اب نے صلح کر لیا، آپ جانو اور آپ کے جسم نہیں جانے۔ تو اس کی ماں اس کو اچھے تو وہ کہتا ہے نا، اس کے بعد کاکا صاحب کو دکھاتے ہیں کہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شیر نے ٹھیک کہا ہے، اور شیر صلح کے لیے ہمیں پیپر دے کے چلا گیا۔ پھر دکھاتے ہیں کہ تو اس کے چچی اور چچا بیٹھے چائے پی رہے ہوتے ہیں، پھر وہ چاچا اس کو پوچھتا ہے کہ فدر کیسے؟ کہتا ہے، وہ کہتی ہے چاچی کہ وہ ٹھیک ہے، وہ کا فدر کا گھر نکاح ہے، تو اب یہ اس حالات میں ضروری ہے نکاح کا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ نکاح ضروری ہے، تو اس وجہ سے وہ لوگ کی ماں ہے شیر کی، وہ بات کر رہی ہوتی ہے سب کے کہ سب کو انوائٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو اس کی بڑی ماں ہے شیر حمان کی، وہ کہتی ہے کہ ہمارے بیٹے کا نکاح ہے، سب کو وہ انوائٹ کرتی ہے۔ تو پھر اس کو آ کے تہمینہ کہتی ہے کہ آپ کو بتایا نہیں مجھے تم سے، آپ لوگ کو کدے کو ساتھ نہیں آئیں، اس کو اس طرح کیوں لے کے آئیں، اس طرح تو اچھا نہیں لگتا۔ کہتی ہے کہ کیا کرتے، اس کے باپ نے اس کو پھینک دیا، تو ہم اس کو پھر لے آئے، ان کو پتھر کی طرح پھینکا ہے، ہم تو ہیرے کی طرح بچی ہیرا ہے، ہم کو کوہ نور کی طرح دے آئے۔ تو اب یہ ہے کہ ہم نکاح کرنا ضروری ہے۔ پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر یہ دیکھیں گے جوڑا ہے، کہتی نہیں یہ جوڑا وہ نہیں پہننے گی، میں اس کے لیے نیا جوڑا منگواؤں گی، اس کے نام پہ جوڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے پھر آپ منگوا لیں، میں دل فون کر لیتی ہوں۔ ادھر دکھاتے ہیں کہ ادھر ان کے گھر سارے پنچایت والے آ جاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے صلح کر لی۔ کہتے کہ نہیں ہم نے صلح نہیں کی ہے، ہم نے بس وہ رشتہ مانگنے کے آئے تھے، ہم نے بیٹی کو گھر سے نکال دیا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں پھر اس طرح تو صلح ہی ہوئی ہے۔ کہتے نہیں آپ نے اتنے سالوں پہلے ان کی بیٹی کا نکاح پڑھوایا تھا، یہ تو پھر بدلا ہو گیا۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم نے اپنی بیٹی کو گھر سے نکال دیا، فجر ہمارے لیے مر چکی ہے، تو فجر کی کل کھولنا ہے، تو آپ لوگ آ جانا۔ تو پھر اس کے بعد اس کی ماں کہتی ہے کہ اس طرح سے تو نہ کریں، جوان بیٹی ہے۔ اس کا چچا بھی کہتا ہے اس طرح نہ کریں۔ تو وہ اپنی بین کو کہتا ہے کہ اگر تمہیں اس سے اتنی ہمدردی ہو رہی ہے اس کے پاس چلی جاؤ، اگر میری ساتھ رہنا تو میری بینو بن کے رہو۔ تو پھر اس کے بعد اس کی بیٹی سارا کا فون آ جاتا ہے، تو سارا کا فون کھاتی ہے، اٹھاتے ہیں تو سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سارا فون اٹھاتی ہے اور بات کرتی ہے اپنے باپ سے، اور کہتا ہے کہ ہاں، کہتی ہے کہ بابا صلح ہو گیا۔ کہتی نہیں کیسا نہیں، صلح نہیں ہوئی، موت کسی کا انتظار نہیں کرتی، میں تمہارا انتظار کیسے کرتا ہوں؟ کہتی ہے موت کا؟ کہتا ہے کہ فجر ماری تھی۔ کہتی کہ ہاں بابا مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ کہتا ہاں فجر مر چکی ہے۔ تو وہ یہ بات کرتا ہے کہ فجر مر چکی ہے، وہ حیران ہوتی ہے اور وہ فون کٹ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دکھاتی ہیں کہ پھر دوبارہ ادھر فجر کو ہوش آ جاتی ہے، اور فجر کو کہتا ہے شیر زمان کے ہی دوست پی لو جلدی سے۔ کہتے ہیں میں اس گھر میں کیسے؟ کہتا ہے کہ میرے باپ نے تمہیں وہاں سے نکال دیا تھا کہ ادھر لے آئے تمہیں۔ تو پھر اس کی ماں آ جاتی ہے، کہتی ہے کہ تمہارا نکاح ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں میں نکاح نہیں کروں گی۔ تو وہ پھر کہتا ہے کہ آپ لوگ باہر جاؤ، میں سے بات کرتا ہوں۔ پھر وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ تمہارا نکاح کرنا ضروری ہے۔ کہتی ہے کہ میں نکاح نہیں کر سکتی، میرے باپ نے کہنا کہ آگے یہ گھر سے بھاگی تھی، اور میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کروں، وہ مجھ سے ماں باپ ناراض ہیں، تو میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی مول لے کے نکاح کروں۔ ان کو یہ لگے گا کہ اس کو بس یہی تھا کہ میں نکاح بھی یہ مجھے نکاح دیں، اور کس طرح سے میں نکاح کروں گا۔ تو وہ کہتی ہے میں نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ کہتا ہے اچھا مجھے ایک بات بتا، تم اس میں محبت کرتی ہو نا؟
کہتی ہیں ہاں اگر برے حالات میں ہے ایسے بھی کسی انسان کا اچھا لگنا، کوئی ایسی کنڈیشن ہو کہ مجھے احساس ہونا کہ وہ انسان میرے لیے بہت اہم ہے تو ہاں میں تم سے محبت کرتی ہوں، مگر میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی، تم میری سچویشن کو سمجھو، میں اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ بیٹی جو ہے وہ بہت فرما بردار ہے، بس اس کے باپ کو یہ پڑی ہے کہ میری جو بہن کہتی ہے وہ سچ ہے، بس اس کے علاوہ کچھ سچ نہیں ہے۔ پھر جو ہے شیر زمان اس کا ساتھ دیتا ہے، کہتا ٹھیک ہے، کہتی ہے میں نا جا رہی ہوں اپنے باپ کے گھر، تو شیر زمان کو ساری پچھلی باتیں یاد آتی تھیں کہ کس طرح اس کے باپ نے نکالا ہے، وہ اس کے پیچھے چلا گیا ہے وہ۔ آگے جو آنے والا ایپیسوڈ اب اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ آگے آنے والے ایپیسوڈ میں یہی ہوگا کہ اس کا باپ دوبارہ اس کو نکال دے گا اور پھر یہ آگے جا کے ماننے کی نکاح کے لیے اتنی جلدی ماننے والی نہیں ہے۔ یہ ڈرامہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا اور مزے کا ہوگا، آپ کو پسند بھی آئے گا۔ یہ میرا ریویو کرنا کس طرح کا لگا بتائیے گا، ضرور، شکریہ۔